الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت سے مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں ڈونٹ بی ججمنٹل۔ آپ کون ہوتے ہیں دوسروں کو جج کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے والے، اس کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرنے والے؟ ڈونٹ بی ججمنٹل۔ لوگ کہتے ہیں کہ گناہگار کو گناہگار بھی نہ کہو، آپ لوگوں کو جج نہ کریں۔ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے۔ پھر اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے عجیب و غریب کہانیاں لکھی جاتی ہیں، افسانے گھڑے جاتے ہیں، اور ان سے جو مورل وہ دینا چاہتے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل۔ تو وہ سب بحیثیت مسلمان اگر کوئی شخص ہمارے سامنے گناہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے گناہگار ہی سمجھیں گے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اپنے ذہن میں کم از کم یہ تاثر تو لیں گے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو اب ہمیں اس چیز سے منع کرنا کہ آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو گناہگار ڈکلیئر کرنے والے، تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے جملے بہت سے سیاق و سباق میں کہے جاتے ہیں، کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے۔ علل اطلاق تو یہ جملہ کہنا ویسی حماقت ہے کہ کسی کو ہم غلط کہہ ہی نہیں سکتے، پھر تو کسی کو جیل جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جیل تو تبھی بھیجا جاتا ہے کہ جب اس کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے، جب اسے ظالم، خائن، بددیانت، کرپٹ، چور، ڈاکو، قاتل کچھ قرار دے کر ہی اسے بھیجا جاتا ہے نا۔ اس کے بغیر تو نہیں بھیج دیا جاتا کہ ہم آپ کو غلط نہیں سمجھ لیں لیکن آپ تشریف لے جائیں اندر، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علل اطلاق کہنا تو بالکل ہی غلط ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے کورٹ کے اندر جب گواہیاں پیش کی جاتی ہیں تو گواہ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر رول ہے کہ گواہ کے کریکٹر کو دیکھا جائے گا کہ اس کا سابقہ کریکٹر ایسا تو نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے اندر یہ معروف ہے، جھوٹ بولنے کے اندر معروف ہے، اس کی اس سے دشمنی ہے، اس کے حوالے سے پہلے یہ غلط کمپین چلا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کو غلط قرار ہی نہ دیا جائے، اس کا تو نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اچھا، اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کیا تاثر قائم کریں۔ تو کسی کے بارے میں جو ہم نے تاثر قائم کرنا ہے اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں ایک بڑا سیدھا سادہ اصول دیا، اور عقل و نقل کا اصول بھی یہی ہے، یعنی دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے ظاہر حال کو جو دیکھتے ہیں ہم اس کے مطابق ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی بہت اچھا ہے تو ہم اسے اچھا سمجھیں گے، اگر کوئی ہمارے سامنے بہت برا ہے تو ہم اسے برا سمجھیں گے۔ ہم صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اس کا تعلق فلاں محکمے سے ہے لہذا یہ رشوت خور ہی ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک، اور اس کا تعلق چونکہ مسجد سے ہے لہذا یہ متقی پرہیزگار ہی ہوگا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سمپل از دیٹ کہ ہم یہ کہیں گے کہ جب تک کسی شخص کی کوئی غلطی اور کوئی گناہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ ہمیں شریعت نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، بے شک بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ ولا تجسسوا، دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو۔ تیسرا ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا کوئی عیب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے لوگوں کے دلوں میں ڈسکلوز نہ کریں، پھیلائے نہ، بتاتے نہ پھریں، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے بارے میں کیا، ایسی باتیں نہ کرتے پھریں۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات بڑی واضح سی ہے کہ بعض اوقات کسی کی غلطی بیان کرنے کا جو ہے کوئی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس فائدے کی وجہ سے اس غلطی کے بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ کسی کی خامی بیان کرنے کے اندر بھی شریعت نے رول دیا ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ اب وہ غیبت ڈیپینڈ کرتی ہے بہت ساری صورتوں کے اوپر۔
अगर तो किसी शख्स की ऐसी बुराई है जो एलानिया है, एक बंदा एलानिया तौर पे रोड पे खड़ा होकर रिश्वत ले रहा है, एक शख्स जो है वो एलानिया जो घर के जनाब बाहर बैठा हुआ शराब पी रहा है, तो जो बुराई एलानिया की जा रही है उसके बयान करने में कोई हर्ज नहीं, उसको बयान कर सकते हैं कि जब वो खुद ही अपना पर्दा नहीं रख रहा तो दूसरे को क्या हाजत है उसका पर्दा रखने की। दूसरा ये है कि कोई आदमी ऐसी बुराई में मुब्तला है कि जिसका दूसरों को ज़रर और नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो किसी जगह शादी करना चाहता है, लेकिन उस शख्स का जो किरदार है वो बहुत ही घिनौना है, बहुत ही बुरा है, जालिम है और बहुत सारी उसके अंदर खामियां हैं। अब अगर जहां वो रिश्ता बेचता है वो लड़की वाले इसके किसी जानने वाले से पूछते हैं कि भाई ये लड़का कैसा है, तो उसके बारे में उसकी खामियां बयान कर सकते हैं और यहाँ पर उसको बयान करनी चाहिए कि यहाँ पर बयान करने की वजह से एक घर जो है उसके शर से बच जाएगा। या एक आदमी किसी से बहुत बड़ी कारोबारी डील करना चाहता है, जिससे वो करना चाहता है, ये कारोबार करने वाला तो नहीं जानता, लेकिन उस बंदे को दूसरा जानता है कि ये तो करप्ट, बददियानत, खाइन, धोखेबाज, फ्रॉडी आदमी है, तो ये तो इस बेचारे का माल जो है वो लूट खाएगा। अब अगर ये उसको बता देता है कि भाई मोहतात रहना इस आदमी से, तो यहाँ पर इसका बयान करना तो बहुत बड़े फायदे पर जो है वो मुतज़म्मिन है, तो इसको बयान करने की शरीयत भी इजाज़त देती है, अक़ल भी इजाज़त देती है। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि ये जो आपने जुमले कहे ना कि जजमेंटल नहीं बनना चाहिए, ये बेसिकली कहे कहाँ जाते हैं? क्योंकि जो सूरतें मैंने अर्ज़ की हैं इसको तो सारे ही मानते हैं, इसको तो सारे कहते हैं कि भाई आप जो है वो दूसरों के जो है वो अगर खामी से लोगों को नुकसान पहुंच रहा तो आप बयान करें। बात ये वहाँ की जाती है कि जब किसी की वो गलतियाँ और वो खामियाँ सामने आती हैं कि जिनका ताल्लुक शरीयत के साथ है, लेकिन लोगों का हक उसकी वजह से कोई ज़ाय नहीं हो रहा, लोगों के साथ उसका कोई गलत मामला नहीं है, तो अब कहते हैं यार एक बंदा अगर तन्हाई के अंदर बदकार है तो तुम्हें क्या मसला बोलने का, अगर एक शख्स तन्हाई में शराब पीता तो तुम्हें क्या मसला उसके बारे में बात करने का। तो अगर वाकयातन कोई शख्स तन्हाई के अंदर ऐसा फेल करता है तो हमें इजाज़त नहीं है कि हम उसको बयान करें। तन्हाई में कोई बदकारी भी करे तो दूसरे को इजाज़त नहीं होती जाके बयान करने की, शराब भी पिए तो दूसरे को इजाज़त नहीं होती जाके बयान करने की। लेकिन एक लोग ये कहते हैं कि अगर कोई एलानिया भी ऐसा करे, ठीक, वो शराबी है, वो जुआरी है, वो इस तरह के बहुत सारे उयूब के अंदर मुब्तला है, इसके बावजूद चूंकि इन मामलात का ताल्लुक बंदे और खुदा के दरमियान है, इसका ताल्लुक लोगों के साथ नहीं है, हुकूकुल इबाद के साथ नहीं है, ह्यूमन राइट्स के साथ नहीं है, तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों के अंदर बस तुम उसका मामला अल्लाह के हवाले कर दो और उसके बारे में कोई भी बुरी बात ना कहो। अब वो खा जैसा मर्जी अखलाकी एतबार से वो पस्त और कमतर आदमी है, वो जैसा मर्जी है उसके बारे में कुछ ना कहें। तो बात यह है कि शरीयत ने हमें किसी को अच्छा बुरा कहने का जो फरमाया कि ज़ाहिर के ऊपर हुक्म लगेगा, उस ज़ाहिर में अगर बुराई है तो उसका ताल्लुक ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हुकूकुल बात के साथ ही। अगर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, लोग कहते हैं यार नमाज ना पढ़ना तो उसका ज़ाती फेल है ना, लोगों को तो इससे कोई मसला नहीं, ज़्यादा उसको कुछ ना कहा जाए, लेकिन दीन ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि उसे कुछ ना कहा जाए। अगर एक शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो शरीयत के फरमान के मुताबिक वो फासिक फाजिर है। नमाज फ़र्ज है, उसकी अदायगी फ़र्ज है। अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता, अगर कोई शख्स जो है वो रोज़े नहीं रखता और उसका शरई कोई उज़र नहीं है, नमाज के अंदर तो वैसे नहीं हो सकता, रोज़ों में तो चलो कोई वजह हो सकती है कि उसको बीमारी ऐसी है कि भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन नमाजों के अंदर तो उमूमी तौर पे ऐसा कोई उज़र नहीं होता। तो अब ऐसे शख्स के ऊपर भी शरीयत ये हुक्म लगाती है कि ये फासिक है, इसकी गवाही शरई एतबार से कबूल नहीं है और इससे फासिक व फाजिर ही करार दिया जाएगा और इसके बारे में जो इज्जत और तकरीम वगैरह के अहकाम है वो सारे के सारे उस पर लागू हो जाते हैं। लोग यहाँ आके बात करते हैं, जो ये कहा जाता है कि हम जजमेंटल ना बने, तो वो जजमेंटल इसी के बारे में कहते हैं कि भाई किसी की बदकारी, शराब और उसका जो है वो नमाज ना पढ़ना, रोज़े ना रखना, ये सब उसके ज़ाती मामलात हैं, इसे क़यामत पे छोड़ दें। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम ये नहीं कह सकते कि इसे क़यामत पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही दुनिया के अंदर इसके मुताबिक भी हमें फैसला करने का फरमाया है। तो लिहाजा जजमेंटल जो है वो उसके बनने की सूरतें होंगी, बाद सूरतों के अंदर ज़्यादा नहीं होगी, बाद सूरतों में होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा कि किसी की बुराई बयान करने के अंदर, जैसे मैंने ग़ीबत के हवाले से अर्ज़ किया, ग़ीबत की दुरुस्त सूरतें भी हैं कि ये जायज़ है जब किसी को ज़रर से बचाना है, या ये है कि कोई शख्स एलानिया बुराई करता है उसको बयान करना,
اور حرام بھی ہے، اور اکثر صورتیں حرامی ہوتی ہیں جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس پر عرض یہ ہے کہ جس انداز کے اندر میڈیا پر اور چینلز پر برائیاں بیان کی جاتی ہیں اس کا تو 99% جو وہ یعنی حصہ ہے وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہی ہے. کیونکہ اس میں تو ایک بات کو الزام بنایا جاتا ہے، الزام بنا کے اسے جرم قرار دے دیا جاتا ہے، جرم قرار دے کے اس کو مجرم بھی قرار دے دیا جاتا ہے، وہ اس کا مرتکب بھی قرار پا جاتا ہے، اور ہمارے تخیلات کے اندر تو جیل کے اندر بھی اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اس کو پھانسی بھی چڑھا دیا جاتا ہے، روزانہ اس کو کوڑے بھی مارے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ غلط ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی دین اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنس دینی ہے، لیکن اویئرنس دینے کا مطلب الزام تراشی نہیں ہے، اویئرنس دینے کا مطلب گالی دینا نہیں ہے، اویئرنس دینے کا مطلب کسی کے اوپر الزامات لگا دینا نہیں ہے. اس کا بہت اس کے تنگ دائرے ہیں. ایک مسلمان کی جو عزت کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں. ہمارے ہاں تو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یا میڈیا کی آزادی کے نام پر اس قدر میدان وسیع کر دیا کہ اب وہ حد کی عزت کے جو کیس ہوتے تھے کسی زمانے میں، ڈیفیمیشن کے کیس ہے، وہ تو بیچارے پتہ نہیں کون سے کونے گوشے کے اندر چھپے ہوئے ہیں. آپ جس کے بارے میں جو کہنا چاہیں اور جہاں کہنا چاہیں آپ اب مرضی سے کہہ دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کیا سوشل میڈیا اور کیا ہمارا جناب پرنٹ میڈیا اور کیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہر جگہ پر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، بس تھوڑا سا یوں اس میں ساتھ دم لگا دے کہ جناب ذرائع نے یہ کہا ہے. اب ذرائع نے کہنے کے بعد آپ فارغ ہیں اور آپ دوسرے کی آپ بھلے زندگی برباد کر دیں. تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ الزام تراشی کے اندر، یہ بدگمانی کے اندر، یہ بالکل جو ہے نا وہ ناجائز گناہ کی صورتوں کے اندر آتا ہے. بہت کم صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جواز ہوتا ہے، تو وہ بڑی مخصوص صورتیں ہوتی ہیں. صحافت، میڈیا یہ شریعت سے آزاد نہیں ہے. یہ جو سمجھ لیا گیا نا کہ بھئی وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یا وہ جو ہے پریس کی آزادی کے نام پر اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، تو یہ آزادی جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب نے دی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں نے مل کر دی ہو، لیکن خدا نے ایسی آزادی نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ غیبت نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ عیب تلاش نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ دوسروں کے عیوب نہ اچھالتے پھرو، اس کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلاؤ، تو وہ سارے احکام قطعی طور پہ جو قرآن کے اندر دیے گئے ہیں وہ عام انسان کے لیے بھی ہیں، وہ خاص انسان کے لیے بھی ہیں، وہ میڈیا والوں کے لیے بھی ہیں، وہ ہر طرح کے افراد کے لیے. اس کے اندر جو ایکسیپشنز ہیں، جو استثنائی صورتیں ہیں، وہ چند ایک ہیں، اور ان چند ایک صورتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو پہلے قرآن کے ان احکام کو پڑھے، پھر اس کی جو تفسیر و تعبیر ہے وہ پڑھے، اور اس کے اندر جو استثنائی صورتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ پڑھے. لیکن جس نے دین ہی نہیں پڑھا، جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا، جس نے قرآن کے ان احکام کی شرح نہیں پڑھی، جس نے احادیث ہی نہیں پڑھی، اور وہ صرف اسی ایک نام سے کہ بنیادی انسانی حقوق کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ ہم کسی کا جو مرضی کرتے رہے، ہم جس کے بارے میں جو مرضی بولتے رہے، تو یہ جو قرآن سے آزادی اور دین سے آزادی والا کام ہے نا، یہ بہرحال دین اسلام کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. مدنی چینل کے ناظرین، ڈونٹ بی ججمنٹل بہت بھاری جملہ ہے. کسی کو یہ کہنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمیں کبھی کبھی ججمنٹل ہونا پڑتا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں کبھی کبھی کسی کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ بدگمانی نہ ہو کہ وہ گناہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے تنہائی میں کیے ہوئے جرم کو، گناہ کو، کسی کے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ کو ہم لوگوں کے درمیان عام کرتے پھریں اور اس کے پردے کو فاش کرتے پھریں. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی پردہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے سلسلے میں ہم نے اولاد کی تربیت اور پھر خود والدین کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کی تھی. تو اولاد کی تربیت یقیناً اہم ہے اور بہت اہم ہے. جب اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو وہی اولاد آگے چل کر اچھی ثابت ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس اولاد کی تربیت اچھی ہو وہ اچھے والدین بنتے ہیں اور پھر ان کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو میں یہاں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، اولاد کی تربیت اور پھر جو والدین کی اپنی اصلاح ہے، ان دو چیزوں میں
क्या चीज़ ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा मुअस्सिर है और बहुत ज़्यादा अहम है और हमें उस पर शदीद तवज्जो देने की हाजत है? देखिए, हमारे लिए हमारी अपनी इस्लाह है, या औलाद की तरबियत है, या दूसरों की इस्लाह की कोशिश है। सारी चीज़ों के अंदर जो बुनियाद है वो बहैसियत मुसलमान भी हम समझते हैं, और हकीकत भी यही है कि वो हमारा ईमान है। सच्चा ईमान वो मजबूत तरीन बुनियाद है कि जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें परवान चढ़ती हैं। इसके लिए कुरान पाक के अंदर बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर एक जगह बयान फरमाया गया, इरशाद फरमाया कि अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन का शजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइذन रब्बिहा। फरमाया कि क्या तूने देखा कि अल्लाह ताला पाकीज़ा कलीमे की कैसी मिसाल बयान फरमाता है। पाकीज़ा कलिमा क्या है? ईमान, कलिमा तय्यबा, ईमान। फरमाया का शाजरातिन तय्यबातिन, ये जो पाकीज़ा कलिमा है ईमान का, ये एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है, एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है। अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई हैं, व फरउहा फिस समा, और जिसकी शाखें आसमान की बुलंदियों को पहुंची हुई हैं। तो उती उकुलहा कुल्ल हीन बिइذन रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल दे रहा। सुभान अल्लाह, हर वक्त फल दे रहा है। तो ये जो दरख्त है ये वो है कि जिसकी जड़ और बुनियाद ईमान है, जो मुसलमान के दिल के अंदर उगता है, और उसकी शाखें उसके पूरे वजूद पर छा जाती हैं, और उसके पूरे आज़ा से, उसके ज़ाहिर व बातिन से उस ईमान के फल ज़ाहिर होते हैं। उसे तक़वे का फल लगता है, उसमें सब्र का फल लगता है, उसमें शुक्र का फल लगता है, उसमें तवक्कुल का, कनाअत का, अल्लाह ताला से मोहब्बत का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का, वलियों के साथ अकीदत का। उससे जो है वो ये जितने खूबसूरत फल हैं, मुसलमानों से अच्छा सलूक करने का, माँ बाप की खिदमत करने का, बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों पे शफ़क़त करना, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त व तकरीम से पेश आना, ये सारे के सारे फल जो हैं ये ईमान के उस दरख्त पर लगते हैं। और ये जो फरमाया ना कि हर आन फल देता है, तो उती उकुलहा कुल्ल हीन, हर आन फल देता है अपने रब के हुक्म से, क्योंकि रब का हुक्म हर वक्त उसकी तरफ मुतवज्जे है। नमाज के वक्त, नमाज के जो औकात हैं उसमें खुदा का हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जे है, बिइذन रब्बी है। उसको जो है अगर वो घर में है तो उसकी तरफ अहकाम मुतवज्जे हैं, माँ बाप के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में, और अपने घर के हवाले से सफाई सुथराई के बारे में, अपनी ज़ात के हवाले से अपनी क़ल्बी सफाई के बारे में, पड़ोसियों के बारे में। अगर वो बाहर है तो फिर खुदा के अहकाम मुतवज्जे हैं, कारोबार के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में, लोगों से सलूक के बारे में, हुकूकुल इबाद की अदायगी के बारे में। अगर वो गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, तब खुदा के अहकाम मुतवज्जे हैं दूसरों का ख्याल करने के बारे में। अगर वो कुछ खा रहा है तो खुदा के अहकाम मुतवज्जे हैं हलाल खाने के बारे में, गंदगी ना फैलाने के बारे में, लोगों को तकलीफ ना पहुंचाने के बारे में। तो जिसके दिल में ईमान का ये सच्चा पौधा मौजूद होता है तो वो वाक़ियतन हर वक्त फल दे रहा होता है, वो हर वक्त फल दे रहा होता है। फिर उसका फल यूं भी होता है कि उससे लोगों को नफ़ा होता है। वो अपने घर में है तो उससे माँ बाप मुंतफ़े हो रहे हैं, उसके बीवी बच्चे उससे नफ़ा उठा रहे हैं, उसके पड़ोसी उससे नफ़ा उठा रहे हैं। वो 8 से 4, 9 से 5 अगर वो नौकरी पे है या अपनी शॉप पे है तो वहाँ पर उससे उसके कस्टमर्स जो हैं, उसके क्लाइंट्स जो हैं, उससे मिलने वाले जो हैं, उसके साथ वाले जो हैं, वो उससे नफ़ा उठा रहे हैं। जैसे दरख्त का नफ़ा हर आन होता है, और अल्लाह ताला ने भी ईमान के दरख्त के बारे में यही फरमाया कि तुअती उकुलहा कुल्ल हीन, ये हर आन नफ़ा देता है, हर आन अपना फल दे रहा है। तो ईमान जो है ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि अगर ये दुरुस्त और मजबूत और पूरे तरीके से दिल के अंदर रासिख हो गया तो फिर इससे शाखें निकलती हैं, फिर इससे शाखें निकलती हैं जो उसके पूरे वजूद पे छा जाती हैं, जो शर्क व गर्ब में छा जाती हैं, शर्क से गर्ब तक, जिससे लोगों को फायदा मिलता है, जिससे फल निकलता है, जिससे लोग भी फायदा उठाते हैं, वो खुद भी फायदा उठाता है। तो अपनी तरबियत के अंदर भी, औलाद की तरबियत के अंदर भी, दूसरों की इस्लाह के अंदर भी जो सबसे इफेक्टिव फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा मुअस्सिर और अहम चीज है,
وہ ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر اس کے یہ جو فوائد و ثمرات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ پھر حاصل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایمان ایک درخت کی طرح ہے. اللہ اکبر. یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط اور ثابت ہیں، اور جس کی شاخیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر لمحہ اور ہر آن وہ ہمیں پھل دیتا ہے. اور یہ پھل بہت سی صورتوں میں نیک اعمال ہیں، اور یہ نیک اعمال ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہماری طرف لے کر آتے ہیں، اور ہمیں ایک کامیاب، پکا اور سچا مسلمان بناتے ہیں. ایمان بہت اہم چیز ہے. مسلمان کی سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ ایمان ہے، اور ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت انسان کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کی ابدی راحتوں میں وہ جگہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں اور اس کے پیاروں میں وہ شامل ہوتا ہے. وہ سب ایمان بہت اہم چیز ہے. مسلمان کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ ایمان ہے. تو اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ جن تقاضوں کو ہم مد نظر رکھیں اور ایک کامل مومن بن جائیں؟ دیکھیں، ایمان کے تقاضوں کا معاملہ بھی بڑا واضح ہے. جب کسی بھی شے کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ اس کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ چیز کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی شعبے کے اندر افسر لگا دیا گیا تو اس کا کیا تقاضا ہوگا؟ اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں، آپ لوگوں کے مسائل حل کریں. اگر آپ کسی دکان کے اوپر ملازم ہیں تو اس کا تقاضا ہوگا کہ آپ اپنے سیٹھ کے ساتھ خیر خواہ رہیں اور اس کا سامان دیانت داری کے ساتھ بیچیں. کسی بھی شے کا جو تقاضا ہے وہ بالکل اس کے متصل واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اب ہمارا جو ایمان ہے اس کے تقاضے کیا ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ ایمان ہمارا ہے کن چیزوں پر. جن جن چیزوں پر ایمان ہے اسی کے متعلقہ تقاضے ہمارے سامنے آتے جائیں گے. ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، ہمارا ایمان نبیوں پر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، اللہ کی کتابوں پر ہے، قرآن پر ہے. ہمارا ایمان آخرت پر ہے، جنت پہ ہے، دوزخ پہ ہے. اب یہ ہمارے جو ایمان ہے ان میں ہر ایک کے اگر صرف جدا جدا تقاضے بیان کریں نا تو یہ ہفتوں بیان ہو سکتے. ایمان باللہ کے، اللہ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ وہ کتنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے. جب رازق اللہ تعالیٰ ہے تو اب اس کا سیدھا سیدھا تقاضا ہے کہ ہم رزق کے اندر پھر حرام کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب رازق اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے رزق دینے کا وعدہ فرمائے تو وہ حلال کے ذریعے بھی دے گا، لہذا حرام کی طرف نہ جائیں. اچھا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. جب وہ قادر مطلق ہے تو ہمارا توکل اور بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے. جب ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تو پھر اس کے شکر گزار بندے بھی ہمیں بننا چاہیے. جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے تو پھر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے. جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے تو ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، تسلیم و تفویض والا رویہ اختیار کریں. جب ہمیں معلوم ہے کہ جملہ خوبیاں حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، جامع کمالات اللہ تعالیٰ ہی ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، تمام کامل خوبیوں کی جامع ذات اسی کی ہے، تو پھر محبت بھی اسی کے ساتھ ہماری کامل ہونی چاہیے. تو یوں اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہمارا، جن جن چیزوں کے حوالے سے ایمان ہے انہی کے اعتبار سے ہمارا اس کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے، آپ ہمارے رسول بھی ہیں، آپ ہمارے قائد بھی ہیں، آپ ہمارے متبوع بھی ہیں کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو جب آپ ہمارے رسول ہیں تو لہذا اب اتباع آپ ہی کی ہونی چاہیے، اطاعت آپ ہی کی ہونی چاہیے. قرآن کو جب ہم اللہ کی کتاب، آخری کتاب اور کامل کتاب قرار دیتے ہیں اور اس کے احکام کو قطعی طور پہ حق، سچ اور نافع سمجھتے ہیں، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن کے احکام ہمارے لیے نافع ہیں، نفع بخش ہیں، قرآن کے احکام قطعی ہیں، تو پھر اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے، ان کی پیروی بھی ہونی چاہیے. جہنم کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے، گناہ گار اس میں جائیں گے، کافر اس میں جائیں گے. تو اب اس کے اعتبار سے ہمارے عمل کے اندر بھی تو کچھ اس کے اثرات آنے چاہیے نا، ورنہ تو یہ ہے
کہ اگر ایک شخص کہہ رہا کہ میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھائی، میں اور گھر سے نکل ہی نہیں رہا، تو لوگ کہیں یار جھوٹ بول رہا ہے، اس کے گھر میں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی، لگی ہوتی تو گھر سے باہر نہ نکلتا ہی. ٹھیک. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے شدید ترین پیاس لگی ہے اور اس کے سامنے پانی پڑا ہوا اور پی نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کہنا ہی غلط ہے، وہ صحیح نہیں کہہ رہا کہ اسے پیاس لگی ہوتی تو پانی پڑا پی لیتا، اس نے کون سا روزہ رکھا ہوا. اچھا. یا ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اپنے مستقبل کی بڑی فکر ہے، مجھے جو ہے نا وہ مجھے مال کمانا ہے، مجھے ایک بہت اچھا گھر بنانا ہے، اور اس کے سامنے بہترین جاب کی اپورچونٹی موجود ہے، بہترین نوکری اس کے سامنے موجود ہے، ماہانہ 10 لاکھ روپے اس کی تنخواہ لگی، وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہی نہیں، لیکن مجھے گھر بنانے کا بڑا شوق ہے، مجھے بہترین گھر بنانا ہے، میرا بہترین گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، موجیں ہی موجیں، لیکن نہ وہ کاروبار کرتا ہے نہ وہ نوکری کرتا ہے. لوگ بولیں گے یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر اس کو اتنا شوق ہوتا تو یہ مواقع موجود ہیں، یہ پاگل تو نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہی ذرائع ہیں جن کے ذریعے میں یہ ساری چیزیں حاصل کروں گا. تو جب ایک آدمی ایک شے کے بارے میں اشتیاق ظاہر کرے لیکن اس کے متعلقہ کچھ بھی نہ کرے تو لوگ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے کہ بھائی جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اس شوق کا تقاضا یہ ہے، اچھے فیوچر کے شوق کا تقاضا یہ ہے، اچھے گھر کے شوق کا تقاضا یہ ہے، اچھی گاڑی کے شوق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کرے بھی. اب شوق ہمیں جنت کا ہے، کام ہمارے ویسے ہیں نہیں. ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی نماز پڑھنے سے، نماز چھوڑنے سے نہیں ملے گی. ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی روزے رکھنے سے، روزے چھوڑنے سے نہیں. ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی تلاوت کرنے سے، قرآن پڑھنے سے. ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی اللہ کا ذکر کرنے سے. ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی اللہ کی اطاعت کرنے سے. ہمیں پتہ ہے جنت ملے گی خدا کے احکام پہ عمل کرنے سے. ہمیں پتہ ہے جہنم سے چھٹکارا ملے گا گناہ کو چھوڑنے سے. لیکن نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ تلاوت کرے، نہ ذکر اللہ کرے، نہ اطاعت کے کام کرے، نہ فرائض ادا کرے، نہ واجبات ادا کرے، نہ گناہوں سے بچے، نہ بدنگاہی سے بچیں، نہ جو ہے وہ خیانت سے بچے، نہ چوری سے بچے، نہ کرپشن سے بچیں، اور پھر بھی بولے کہ مجھے تو جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے تو جنت کا بڑا شوق ہے. تو یہ اس کا کہنا جو ہے یہ اس کا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ہرگز نہیں ہے. نفس ایمان ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ کسی کے بھی کلام نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی خود انکار نہ کرے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ایک آدمی مثلا کسی سے کہے یہ میرا بہترین دوست ہے اور اس کے تھپڑ مار دے، اور بولے یہ میرا بدترین دشمن ہے اور اس کے سامنے بہترین جناب کولڈ ڈرنک رکھ دے، اس کے سامنے جوس اس کو پیش کر دے. یہ بولے یہ میرا دوست ہے اور اس کے کپڑے پھاڑ دے. یہ بولے کہ یہ میرا دشمن ہے اور اس کو بہترین لباس اس کو تحفے میں دے دے. تو بتائیے کہ اس کے کہنے کا اعتبار ہوگا، اس کے کرنے کا اعتبار ہوگا؟ لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی صاحب جو سلوک آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں نا اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں، اور جو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ آپ اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں. اب بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارا دوست ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے. اذان ہوتی ہے، خدا کا منادی ندا کرتا ہے اور نماز کی طرف، شیطان کہتا نہ جانا، ہم کہتے ٹھیک ہے جو تو کہتا وہ کریں گے. تو کہنا شیطان کا مانتے ہیں، دوستی کے دعوے خدا کے ساتھ کرتے ہیں. تو جو بات کہی جا رہی ہے بیسیکلی وہ ہمارا ایمان ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں. ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں جی ہمارا ایمان ہے، خدا ہمارا دوست ہے، ہم خدا کے یعنی ہم خدا ہمارا والی ہے، خدا ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کے تقاضے بھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کروڑ کروڑ کرم ہے کہ وہ ہمارے دل میں موجود وہ ایک مثقال ذرۃ من ایمان والا جو ایمان ہے اس کے اوپر بھی ہمیں فرماتا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم سے تمہیں بچا ہی لوں گا، ہمیشہ کی جہنم سے تمہیں پناہ دے ہی دوں گا، وہ مثقال ذرۃ من ایمان کی وجہ سے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کرائیٹیریا وہی رکھ دیتا کہ جو دل میں رکھتے ہو اور زبان سے بولتے ہو کر کے بھی دکھاؤ گے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانتے. جیسے ہمارا دنیا میں کیا رویہ ہوتا ہے، آپ مجھے 1000 بولے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ ہر جگہ میری کاٹ کرتے پھرے، ہر جگہ مجھے نقصان پہنچائیں، کوئی میری بات نہ مارے، تکلیف مجھے قدم قدم پہ پہنچائیں، راحت کا نام و نشان نہ ہو، تو آپ کے جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہو سکتا ہے کسی کونے گوشے کے اندر کوئی عقیدت نام کی چیز ہو، لیکن میں آپ کی اس دل کی اس چیز کو یا آپ کی زبان کا میں نہیں اعتبار کروں گا. میں بولوں گا کہ بھائی جب تک پریکٹیکلی آپ میرے ساتھ وہ رویہ نہیں اختیار کریں گے کہ جسے میں سمجھوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً ایسا ہی ہے تو میں آپ کی بات نہیں مانتا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرماتا. اس نے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمارے ساتھ یہ رکھا ہے کہ دل کے اندر اگر وہ
ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے، جو ایمان فی نفسی ہی صحیح ہے وہ موجود ہے، تو یعفو عن کثیر، کثیر کو معاف کر دیتا ہے، قلیل پر ہمیں بخش دیتا ہے اور کثیر کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہت تھوڑے کے اوپر پکڑ کرتا ہے، بہت تھوڑی پکڑ کرتا ہے، لیکن کثیر کو ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کم از کم ایک بندہ جس کے اندر شرم نام کی چیز ہے، وہ کم از کم اس اعتبار سے تو غور کرے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے، میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، میرا ان چیزوں پہ ایمان ہے، میرے اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کا کوئی تقاضا ہے؟ اس کا سمپل تقاضا یہ ہے کہ جب خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر ہم بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، ہم جو ہے وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہ کریں۔ لیکن کیا ایمان کے اس تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ہم، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتیں جانتا ہے، ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، جو دنیا میں کوئی نہیں جان رہا کہ میں کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتیں اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، وما تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپا ہوا خدا اسے جانتا ہے۔ اب جب ہمارا ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہمارے دلوں میں جو چھپا ہے وہ غلط نہ ہو، وہ اچھا ہی ہو، ہماری آنکھیں خیانت کا ارتکاب نہ کریں۔ جب ہمارا ایمان ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ آسمان و زمین میں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تنہائی ہے یا محفل ہے، خلوت ہے یا جلوت ہے، پرائیویسی ہے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں پھر اس کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو یہ ہیں ایمان کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، جتنی چیزوں کے اعتبار سے ہمارا ایمان ہے، اس کے قادر ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے، اس کے سمیع و بصیر ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے، اس کے رب العالمین ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے، اس کے خالق اور مالک اور رازق ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں، اس کے عالم الغیب والشہادہ ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ بندوں کے اوپر اس کے مہربان ہونے، رحمان ہونے، رحیم ہونے، رؤوف ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں، لیکن اس کے ذو انتقام ہونے اور اس کے قہار ہونے کے پر ایمان ہے تو پھر اس کے کچھ اور تقاضے ہیں، اس کے جو ہے وہ مالک یوم الدین ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزوں پر ایمان ہے، وہ جتنی اس کی تفصیل کے اندر جاتے جائیں گے اس کے تقاضے بڑھتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایمان کے تقاضے، اور پھر جو مسلمان ان تقاضوں کو پورا کرتا چلا جائے تو وہ کامل مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے ان چیزوں کے مطابق ہوتے ہیں جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہمارا عمل بھی ہمارے ایمان کے مطابق ہو جائے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے بن جاتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ جو اولیاء کا گروہ ہے ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، ان کا ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، ان کی امید صرف مولا کریم کی ذات سے ہوتی ہے، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ان کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو سمجھا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصعب، آپ نے ایمان کے فوائد اور اس کے ثمرات کے حوالے سے گفتگو کی ایمان کے تقاضوں کے ضمن میں، تو یقیناً یہ فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمیں لوگوں میں یہ فوائد، یہ ثمرات ایمان کے نظر نہیں آتے۔ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن ان فوائد، ان ثمرات سے وہ محروم ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی ویسے تو کئی اعتبار سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے وہ ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک شیرنی تھی، اس نے بچے کو جنم دینا تھا، شیرنی نے بیمار تھی، کچھ اور چیزیں تھی، تو وہ بہرحال شیر کو جنم دے کے مر گئی، شیرنی مر گئی۔ وہیں پر جو ہے وہ بھیڑوں بکریوں کا غول پھر رہا تھا، ان کا جو ہے نا وہ ریوڑ پھر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، وہ اسے اٹھا کے وہ بھی ساتھ ہی لے گئے۔ اب جو بکریاں کھاتی تھی گھاس واس، اس کو بھی کھلانا شروع کر دی، تو وہ بچہ تھا، اس نے بھی کھانا شروع کر دی، اور چیز مخلوق وہی بولتی ہے جو وہ سنتی ہے،
تو جیسے بکریاں بولتی تھی تو سن سن کے اس نے بھی اسی طرح بکریوں کی طرح ممنانا شروع کر دیا. جیسے وہ بھاگتے تھے بکریاں بھاگتی تو شیر بھی اسی طرح بھاگتا تھا. بڑا بھی ہو گیا لیکن وہ اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا تھا اور وہ بکری کا بچہ ہی سمجھ رہا تھا, اسی طرح چل رہا تھا. ایک مرتبہ کسی شیر نے ان بکریوں پہ حملہ کیا. جب اس نے حملہ کیا تو اس نے دیکھا کہ ہیں یہ بکریوں کے ساتھ شیر بھی کھڑا ہے. تو اس نے جیسی ایک دھاڑنے کی آواز نکالی نا تو بکریاں بھاگی. اب بکریاں بھاگی تو شیر بھی بھاگا. وہ حیران پریشان کہ وہ بکریاں تو بھاگیں, شیر کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ بھاگا ان کے پیچھے, بھاگا اور وہ اب جب قریب پہنچ کے آواز سنی تو وہ شیر بھی بکریوں کی آواز نکال رہا ہے. اس نے خیر اس کے اوپر تو حملہ کیا اور اسے روک لیا اور وہ آگے سے چیخے بکری کی طرح, وہ آگے سے لوٹ پوٹ ہو کے مر گیا. تو شیر کہے کہ اس کو کیا ہو گیا, ابھی یہ بکریوں کی طرح رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, یہ آگے سے مقابلہ کرے, کھڑا ہو جائے, سارا کچھ کرے. پھر وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بیسیکلی بکریوں کے ساتھ رہ کے یہ ایسا ہی ہو گیا. تو وہ اسے لے کے گیا ایک پانی کے تالاب کے پاس. پانی کے تالاب میں جا کے اس نے اس کو اپنی زبان میں سمجھایا کہ تو بھی شیر ہے, تیری شکل میری شکل ایک ہے, تیرا میرا قد ایک ہے, تیرے میرے اعضاء ایک جیسے ہیں, تیری میری طاقت ایک جیسی ہے. تو یوں جب اس کو سمجھاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس شیر کو سمجھ آ جاتی. لیکن بکریوں میں رہ کے وہ بھی بکری بنا ہوا تھا. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے, ایمان کی طاقت کیا ہے؟ تو چونکہ ہمارے ارد گرد میں اتنی تعداد میں حقیقی ایمان والے ہیں نہیں, اللہ, بہت خوب, بہت خوب, پاورفل ایمان والے ہیں نہیں کہ جن کے ایمان کو دیکھ کے ہمیں پتا چلے کہ ایمان ہوتا کیا ہے, ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے. لہذا ہم رہتے ہیں دنیا داروں میں, ان میں کہ جن کے ایمان سوئے ہوئے, جن کے ایمان بیمار ہیں, کمزور ہیں اور گرے پڑے ہیں اور بس تھوڑے بہت ہی لٹکے ہوئے ہیں, جس کا لوتھڑا سا ایمان کا لٹکا ہوا ہے. تو چونکہ موسٹلی ہماری سراؤنڈنگ ایسی ہے تو لہذا ہم سمجھتے کہ ایمان کی طاقت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہماری ہے, جبکہ حقیقت یہ نہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ جیسے ایک شیر ہے, بیمار ہے اور بیماری کے ساتھ وہ سویا ہوا بھی ہے. اب آپ اس کے بارے میں ہزار بولیں کہ جناب آپ نے تو مجھے بڑے قصے سنائے تھے کہ شیر بڑا طاقتور ہوتا ہے اور بڑا جاندار ہوتا ہے اور اس کی دھاڑ سے تو جناب لوگوں کی جو ہے نا وہ چیخیں نکل جاتی ہیں, تو یہ تو بیچارہ خود برف کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. شیر بیمار ہو جائے نا تو اس کے برف ہی اس کو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ تو خود بیمار بیٹھا ہوا, مکھیاں اس کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں, گرا پڑا یہ ہے, آواز اس کی کیا نہیں, دوسرے کو کیا ڈرانا ہے, وہ بیچارہ خود کانپ رہا ہے. تم تو کہہ رہے تھے شیر. لیکن اگر وہی شیر تندرست ہو جائے اور اس کی بیماری زائل ہو جائے اور اس میں دوبارہ وہی توانائی آ جائے, اب جب وہ دھاڑے گا نا تو پتا چلے گا کہ شیر کیا ہوتا ہے. یہی معاملہ ایمان کا ہے. ہمارے ایمان جو ہے وہ بیمار شیر کی طرح ہے. وہ اس کے اندر دنیا کی محبت کی بیماری اس شیر کو لگی ہوئی ہے. ہمارے ایمان کے شیر کو جو ہے وہ مان لو دولت کی محبت کی بیماری لگی ہوئی ہے, اپنی جو ہے وہ شہرت کی محبت کی بیماری لگی ہوئی ہے, اس کو بدکاری کی لت لگی ہوئی ہے, اس کو جناب بد دیانتی اور بد نگاہی کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. وہ اتنی بیماریوں میں گھرا پڑا ہے تو وہ بیچارہ مریل سا پڑا ہوا ہے. اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ایمان کا یہی حال ہے, لہذا وہ سارا جنگل ہی شیروں کا, بیماروں کا نظر آ رہا ہے اور کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہا کہ یار اس کے اندر کوئی جان, کوئی طاقت, کوئی انرجی, کوئی اس کے اندر کچھ نظر تو آئے. لیکن اگر کوئی ان کا علاج کر دے تو پھر انہی شیروں کو دیکھیے گا کہ ان شیروں کے اندر یہ جو ایمان کے شیر جاگتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دھاڑنے کی آواز کہاں تک جاتی ہے. اللہ اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایمان کے اثرات نظر نہیں آتے, تو اب ہم سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے یا ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایمان صحیح اور ایمان کامل کے یہ اثرات ہیں, یہ برکات ہیں. ہم جو کہتے ہیں اچھا چلو دیکھنے چلتے ہیں, اور دیکھنے پہنچ جاتے ہیں ایمان ناقص کو اور ایمان بیمار کو. تو جب بیمار اور ناقص شیر کو دیکھ کے ہم کسی کو جھٹلانے میں جاتے ہیں نا کہ تم تو کہہ رہے تھے شیر بڑا طاقتور ہے, وہ تو بیچارہ مرا پڑا ہے وہاں پر, تو وہ فرق وہاں آ جاتا ہے. تو جیسے میں نے ابھی فوائد عرض کیے نا کہ ایمان جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہے, ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے, شاخیں آسمانوں میں پھیلی, ہر وقت پھل دے رہا ہے. تو یہ کیا وہ بیچارے مریل سے, وہ بیمار سے ایمان کی بات کر رہا ہوں, یہ ایمان کامل کی, یہ مضبوط ایمان کی, یہ اصلی اور سچی اور پختہ ایمان کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہے.
جب ایمان کے تقاضے بیان کیے جاتے ہیں تو ایمان کامل کے تقاضے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایمان اصلی کے تقاضے بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگ مثال دیکھتے ہیں تو مثال چونکہ جنگل کے اندر بیمار شیروں کی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو آپ مثالیں بیان کر رہے ہیں نا یہ لگ نہیں رہی کہ یہ ایسی ہے، کیونکہ ہم نے تو جتنے شیر دیکھے سارے ایسے ہی دیکھے، ہمارے تو مشاہدے کے اندر سارے شیر ایسے ہی ہے۔ اچھا ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے، اس کو ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں میں اگر کسی کو ایک کتاب دوں اور میں کہوں کہ یہ بہترین آداب زندگی پر مشتمل کتاب ہے، بہترین آداب زندگی، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ملنے ملانے کاروبار نوکری سب کے مجرب نسخوں پر یہ مشتمل ہے، اور میں نے کسی کو کتاب دی، اب جس کو میں نے کتاب دی اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ کتاب بہت شاندار ہے لیکن یہ بندے میں تو ایک شے نظر نہیں آ رہی اس کی، تو میں اس کو عرض کروں گا کہ جناب عالی یہ کتاب جس بندے کے ہاتھ میں دیکھی ہے وہ اس پر عمل کرنے والا ہے یا عمل نہیں کرنے والا؟ بہت خوب۔ کتاب تو بہترین ہے لیکن ہاتھ میں اس کے ہے کہ جس نے اس کے ایک بھی نسخے پر عمل نہیں کیا، ایک بھی ادب مینر اور طریقے پر عمل نہیں کیا، تو اس کتاب کا جو اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ آپ اس بندے میں تھوڑی دیکھیں گے، اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اس بندے میں دیکھیں کہ جو پورے طریقے سے ان پر عمل کرنے والا ہے، کہ اس کو فائدہ ہوا یا نہیں اور اس کا کردار کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس کتاب قرآن ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی صورت میں، یہ بہترین آداب زندگی ہیں، یہ مینرز آف لائف ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ سب چیزوں پر مشتمل ہیں۔ اب کتاب بہترین ہے لیکن عمل کے لیے آج کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، تو کتاب کو ججمنٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ لاجیکلی اس کے اوپر غور کرتے ہیں، بہت خوب، لاجیکل اپروچ کرتے ہیں کہ آپ اس کی چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیا یہ عقل کے مطابق ہیں، کیا یہ ایسی لگتی ہیں کہ واقعتاً اتنی افیکٹو ہوں، اتنی انسپائرنگ ہوں اور اتنی بینیفیشل ہوں، تو آپ ان چیزوں کو اپنی عقل سے جانچتے ہیں اور عقل بھی بتا دیتی کہ ہاں یہ اچھی ہیں، یہ درست ہیں، یہ ایسی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں، عمل درآمد کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو بہت شاندار ہے۔ ایک گاڑی مارکیٹ کے اندر آتی ہے، اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، اس بک کے اندر اس کی ساری خصوصیات لکھی ہوتی ہیں، یہ کار ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، ایک ایسی لسٹ ہوتی ہے، مطلب واہ جی واہ کیا مزہ ہی آ گیا، ایسی شاندار کار ہے۔ اب اس کے بعد اس کار کو پریکٹیکل کے لیے آپ ایک بہترین ڈرائیور کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس کا ایک راؤنڈ لگا کے آتا ہے، بولتا واہ کمال ہے بھائی، کیا کار ہے، ایسی سپر لگژری، ایسی جناب بالکل کمفرٹیبل، اتنی کنوینئنس ہے اس کے اندر، اب وہ اس کی بہت تعریفیں کریں۔ لیکن آپ نے وہ کار اگر گدا گاڑی کے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دی، وہ پہلے یہی سوچ رہے اس کی لگامیں کہاں ہیں، تو اب بتائیے اس کار کا حال کیا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے دین کی جو کتاب ہے، کتاب سے مراد صرف میں قرآن نہیں لے رہا، کتاب سے مراد ہمارے دین کا جو بنیادی سورس ہے قرآن حدیث دونوں، اس پر جو عمل درآمد ہے وہ کر کون رہا ہے، جو حقیقت عمل درآمد کر رہا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ کیسی ہے اور اس کی زندگی کو دیکھیں کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ بہت خوب۔ نہ یہ کہ اس آدمی کو آپ پکڑ کے لے آئیں کہ جس نے زندگی کے اندر اس کو کھول کے نہیں دیکھا، جس کو یہ کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی، جس نے اس کا ایک لفظ نہیں کبھی پڑھا، جس نے اس کو سمجھا نہیں، جس کا اس پر عمل کرنے کا ذہن نہیں ہے، جس نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا، اور آپ بولیں کہ چونکہ تو اس کتاب کو مانتا ہے نا لہذا تو چونکہ خراب ہے تو کتاب بھی خراب ہے۔ اللہ، یہ غلط۔ تو ایمان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان کے یہ اثرات ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ اس کے جو ثمرات ہیں، تو اس کے لیے دیکھنا اسے پڑے گا کہ جس نے ایمان کو حقیقی طور پر اپنے دل میں جگہ دے کر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی شروع کیا، تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو، اس کے لیے آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، اس ایمان نے ان میں وہ تبدیلی پیدا کی جس تبدیلی کے لیے حقیقتاً اس ایمان کا حکم دیا گیا تھا کہ 200 سال تک لڑنے والے آپس کے اندر شیر و شکر ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دوسرے کی گردنیں اتار دینے والے اب قتل کو بھی معاف کرنے والے ہو گئے، چند روپے کی خاطر پوری پوری زندگیاں لڑائیاں مول لینے والے اب ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے وہ صدقہ دینے والے ہو گئے،
قبیلوں کے قبیلے جو آپس کے اندر جنگیں برپا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کتاب کے بعد فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ ہے ایمان کی اصل برکات۔ تو جنہوں نے عمل کیا، مثال ان کی زندگی کو بنایا جائے گا، نہ یہ کہ ہم آج کے لوگوں کو دیکھ کر کہیں کہ یار ہمیں ایمان کی وہ اثرات تو نظر نہیں آ رہے جو آپ بیان کرتے ہیں۔ اس کے لیے صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں، تابعین کی سیرت کو دیکھیں، سلف صالحین کی سیرت کو دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے اثرات و ثمرات کیسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایمان مسلمان کا سرمایہ ہے اور حقیقی سرمایہ ہے، اور اس ایمان کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ اگر آج ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، خود ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو وہ تمام فوائد و ثمرات جو مفتی صاحب نے بیان فرمائے ہیں وہ ضرور ہمیں نظر آئیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے، اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ایمان اور ایمان کے یہ سارے فوائد اور ثمرات ضرور ان کی زندگیوں میں نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی ایمان سے سرفراز فرمائے اور ایمان کی اصل مٹھاس جو ہے وہ ہماری روحوں کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔